السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج شہباز شریف صاحب کی تاجروں سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں عارف حبیب صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ جیسا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے جب ہاتھ ملایا تو اس کے بعد ہماری جو سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو گئی، اور ساتھ میں انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ اب سٹاک ایکسچینج پہلے سے کئی گنا بہتر ہے۔ لیکن پھر یہ بھی کہا کہ اگر اسی طرح سے اڈیالہ کے باسیوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا جائے، یعنی کہ عمران خان صاحب سے بھی اگر ہاتھ ملا لیا جائے، جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اس کے حامی ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب اس کے لیے کوششیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں، اس میں ایک اور نیا موڑ جو سامنے آیا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو لے کر ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ اپوزیشن کا کوئی نہ کوئی اس کو ہیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے نام پر حکومت نے کہا کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، جب پھر دوسری طرف دیکھا کہ حامد رضا صاحب کا نام آیا ہے تو اس پر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے تو یہ نام نہیں گیا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی اختلافات موجود ہیں؟ ساتھ ہی ہم بات کریں گے امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا تو ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا، اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے یہ بیان ہم تک دیا جا چکا ہے، بلکہ ڈونلڈ لو نے جب ڈیموکریٹس کو، کانگریس مین کو جب وہ جواب دے رہے تھے، جب ان کی طلبی ہوئی تھی تو تب بھی ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا۔ یہ ڈونلڈ لو وہی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمبیسڈر اسد مجید کو انہوں نے لنچ پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ان کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا جائے گا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے ہیومن رائٹس کو لے کر، اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ندیم قریشی صاحب نے۔ ندیم قریشی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا علی گور بلوچ صاحب نے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخونزادہ چٹان صاحب نے۔ چٹان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے علی گور بلوچ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آج عارف حبیب صاحب نے مشورہ دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب چاہیں گے، جو پہلے میثاق معیشت کی بات کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے تو مل کے ساتھ چلنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلے بھی، جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے، اور اب بھی پیپلز پارٹی کی مدد سے وہ پرائم منسٹر، ان کے ووٹوں کی مدد سے وہ پرائم منسٹر بن گئے، تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، یعنی کہ اڈیالہ کے باسیوں کے ساتھ، اڈیالہ کے باسی کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت بات کرنے کو تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو آپس میں، اگرچہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، تو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ آپس میں گفت و شنید کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح سے جب ہم اپوزیشن میں تھے اور جب ہمیں دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے نہ صرف میثاق معیشت پہ بات کی، کرونا کے پینڈیمک میں بھی ہم نے اس میٹنگ میں بھی گئے جہاں سے اس وقت بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، اور وہاں پر بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ پھر کشمیر کا مسئلہ آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آیا تھا جب وہ انڈیا کا ایک طیارہ مار گرایا گیا تھا، اس وقت بھی پاکستان کے لیے اپوزیشن بھی متحد تھی۔ لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ قریشی صاحب تشریف فرما ہے، یہ انہی کی پارٹی کے ایم پی اے ہیں، اور اگر یہ ان واقعات میں ملوث نہیں ہے تو ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ ان واقعات میں ملوث ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی خود ان واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ جب ہائی کورٹ میں وہ پیشی کے لیے گئے تھے اور جب وہ واقعات ہوئے تھے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ویڈیو میسج دیا تھا، اور وہ ویڈیو میسج کس کو دیا تھا اور کس طرح سے دیا تھا وہ ڈھکا چھپا ہوا نے۔
پھر اسی عدالت کے اندر انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی تھی بیٹھ کر، وہ کیا ٹاک کی تھی وہ بھی پورے پاکستان میں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اپنے دور اقتدار کے اندر انہوں نے طالبان کو اور پاکستان کے ان دہشت گردوں کو بھی چھوڑا کہ جو ضرب عزم میں جو امن قائم ہوا تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ پھر ہم کتنی شہادتیں اس کے بعد ہو چکی ہیں، اور وہی لوگ اب ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھ کر ساری پلاننگ میں بھی مصروف ہے، اور ہمارے ملک میں خودکش حملے بھی کروا رہے ہیں. ہمارے اچھا، میں یہاں پر ذرا خطا کلام کے لیے معذرت، دو پوائنٹس پہ آپ نے بات کی ہے، ذرا میں اس پہ آپ کو دو اس میں پوائنٹس ریز کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یا اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان دیا گرفتاری سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو یہ تو آپ ہی کا فارمولہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ کیا 2013 سے 2018 جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو کیا آپ کی حکومت نے طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی تھی، جس میں if I'm not wrong تو میجر ریٹائرڈ عامر صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا کہ آپ ان سے بات کریں؟ آپ نے بڑے اچھے دونوں سوال کیے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کی بات ہے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کمیٹیز بنائی گئیں. کمیٹیز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جس میں پس پردہ کچھ گارنٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ پھر آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہو. تو اگر یقین کریں کہ اس کیس کو اگر غور سے دیکھا جائے اور کسی فورم پر اٹھایا جائے تو یہ 9 مئی سے بڑا واقعہ بنتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ جی، دوسرا سوال مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ہاں، مزاحمت. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، کئی بار نواز شریف صاحب کی حکومتیں توڑی گئیں. آپ جنرل کاکڑ سے لے کر آپ اس کے بعد پرویز مشرف، اس کے بعد باجوہ صاحب، مطلب ہے کہ یہ میں ان لوگوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں کہ ان کے اعتبار میں ماشاء اللہ بھی رہے. ہم نے مزاحمت کی، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کرداروں کے بارے میں بات کی ہے کہ جن کرداروں کی وجہ سے جمہوریت کا سسٹم ڈی ریل ہوا. لیکن ہم پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. ہم نے موٹر ویز نہیں جلائے. ہم نے ریڈیو اسٹیشن جو ہے پشاور کا جس سے پاکستان بننے کا اعلان ہوا تھا وہ نہیں جلایا. ہم نے پی ٹی وی پر حملے نہیں کیے. ہم نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں نہیں کھودی. ہم نے جو ہے ایم ایم عالم کے جہازوں کو آگ نہیں لگائی. ہم نے سرگودا اور میاں والی کی حساس تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل جائز پروٹیسٹ اگر کسی کو وہ سمجھتے تھے تو بات ضرور کرتے، لیکن ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروایا اور میاں نواز شریف صاحب نے نام لے کر کروایا گجرانوالہ کے جلسے کے اندر. لیکن اس کے باوجود ہم نے مزاحمت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں آگ لگا دیں، چونکہ ان کا بانی پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ یعنی کہ بات نہیں ہو سکتی ان سے، امپائر کی انگلی. تو ہمیشہ وہ بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں، ایک طرف یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ایک طرف جا کر پھر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ. آپ یہ کہہ رہی ہیں انتشاری لوگ ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 9 مئی کے واقعات کو جن کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے سہولت کاری ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. جب پہ سب سے پہلے باعثیت قوم ہمیں انشور کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی ملوث ہو. ظاہر ہے میں نے پہلے مثال دی ہے قریشی صاحب کی، اس طرح اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کرداروں کو یہ واقعات دوبارہ ہوں گے اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے. اگر وہ ایلیمنٹ کسی بھی پارٹی میں ہو، وہ پی ایم ایل این میں ہو، وہ پیپل پارٹی، لیکن معذرت کے ساتھ جب ایک پارٹی کا جو بندہ اپنے آپ کو سربراہ کہتا ہے، جب وہ خود ان چیزوں کو ڈیزائن کرواتا ہے، جب ڈیزائن کروانے کے بعد ان چیزوں کے ذریعے نقصانات پہنچاتا ہے پاکستان. ٹھیک، میں ذرا شیطان صاحب سے بھی اس کی رائے لے لوں، پھر اس کے بعد میں ندیم قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک سیاسی پارٹی کا وہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ اب سیاسی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں چٹان صاحب سے بھی اس پر ان کی انپٹ لے لوں، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ ہی ہیں انڈائریکٹلی، مطلب ووٹس کی حد تک. تو چٹان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے عمران خان صاحب سے؟ بالکل ملایا جا سکتا ہے، مذاکرات ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن یہ تو ایک ہاتھ سے تو تھالی نہیں بچتی ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ نہیں ہو.
बिल्कुल। लेकिन दूसरे हाथ के हालात ये हैं कि जब हुकूमत में था, जब हमको जेलों में डाला गया था, हमने उसको दावत दिया था कि आप आके और हम मईशत पे, क्योंकि आइंदा पाकिस्तान का मसला मईशत का होगा, मईशत पे हम आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं था। पुलवामा पे तैयार नहीं था, कोविड पे तैयार नहीं था। तो आजकल तो वो तो साफ कहते हैं कि मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी है, मैंने सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाना है, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट बात करे, और जो बात क्या करे मुझे यकीन दिलाए, मुझे इस तरह का सपोर्ट करे जिस तरह के माजी में मुझे सपोर्ट किया गया था, जिस तरह के मीडिया को मेरे हक में किया था, जिस तरह के हर इदारे को मेरे पीछे लगाया था, इस तरह मुझे सपोर्ट करे। मेरे जो अपोजिशन के लोग हैं उसको जेलों में डाले, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि उनको फांसी पे चढ़ाए। तो जब इनकी ये हालात हो तो एक हाथ से तो थाली नहीं बचती है। हम तो बार बार उसको कह रहे हैं कि आप आए, आपके जो केसेस हैं वो अदालतों में पेश करें। हमने भी किया था, हमारे जितने भी लोग थे, चाहे जरदारी साहब था, दीपरियाल था, खुर्शीद शाह साहब था, सन इकबाल था, ख्वाजा आसिफ था, सबको अदालतों ने छोड़ा था। तो हम भी कह रहे हैं कि आप अदालतों में जाए। अगर आप तो वो अब तो गिरफ्तार है ना जेल में, अब तो अदालत में पेश ही पेश है वो। बिल्कुल, तो अदालतों में जाए, अदालतों से अपना केस लड़े, अपने केस जीते, बाहर आए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात तो मैं समझता हूँ कि हो रहे हैं क्योंकि पीटीआई पार्लियामेंट में है। देखिए जी, पीटीआई पार्लियामेंट में है, अपोजिशन लीडर है, हर इजलास से पहले पार्लिमानी जो लीडरान है वो मिलते हैं, वो अच्छा नहीं, ये सिर्फ पार्लिमानी लीडर्स और ये सिर्फ असेंबली के हद तक मुज़ाकरात हो रहे हैं या उससे हट के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि इससे हट के मुज़ाकरात हो रही हैं, लेकिन असल चीज तो पार्लियामेंट है ना। हम इस मुल्क को, और हम तो उसको कह रहे हैं कि आओ बैठ जाए। हमारे दौर में भी हमारे साथ ज्यादती हुई थी, आप भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो अगर हो रही है तो हम बैठेंगे तो इसका कोई हल निकालेंगे। इसका हल इस तरह तो नहीं निकाल सकते कि आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं सियासतदानों से नहीं बैठूंगा। एक कमेटी बनाए, हम भी कमेटी बना लेंगे, हम आपस में मुज़ाकरात कर लेंगे कि आइंदा के लिए हम इलेक्शन को कैसे साफ और शफाफ बना सकते हैं कि कोई इस पे उंगली न उठाए। हम इस सिस्टम को कैसे खत्म कर सकते हैं कि एक हुकूमत चला जाता है तो आज का जो वजीर आजम है कल वो जेल में चला जाता है, वो गद्दार बन जाता है। तो आओ बैठ जाते हैं, इस पे बात करते हैं, इसको यकीनी बनाते हैं कि आइंदा अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो वो सियासी इंतकाम नहीं होगा। हाँ, किसी ने जुर्म किया है तो एक ऐसा इदारा बनाते हैं, चाहे जो हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो, जज हो, जर्नल हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, वो बच न सके। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां और सियासी, बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, आपने बैठना पड़ेगा, जब वो बैठेंगे नहीं तो इस बात कैसे हो? ठीक है, चटान साहब आपकी राय और अली गौहर बलोच साहब आपकी राय नदीम कुरैशी साहब आपके सामने रखते हैं। जैसे कि अभी दोनों मेहमानों ने कहा और चटान साहब ने भी कहा कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी ना, आपको भी हाथ आगे बढ़ाना होगा। तो आप क्या हाथ मिलाने को आप भी तैयार हैं या आप वही बात करते रहेंगे जो पहले कहते रहे हैं कि हम चोरों से बात नहीं करेंगे, हम डाकुओं से बात नहीं करेंगे, हम अवामी मैंडेट पे डाका मारने वालों से बात नहीं करेंगे? तो फिर आप किससे करेंगे अगर आप करेंगे तो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे दोनों दोस्तों ने तकरीबन 30 मिनट 30 सेकंड जिस डटाई से, जिस जोश और जज्बे से, जिस खौफ खुदा से आरी अंदाज से झूठ बोला है, इल्जामात लगाए हैं, मुझे 100% यकीन हो गया 8 फरवरी को जिस तरह से ये दोनों दोस्त और इनकी जमातें अवामी तायद और हमायत से महरूम हुई हैं, इसी तरह से ये ज़हनी तौर पे भी बहुत डिस्टर्ब लोगों में इनका शुमार अब हो रहा है। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, दुनिया की ये पहली हुकूमत है, ये नाम नहाद सरकार पाकिस्तान पे जो काबिज है, ये पहली हुकूमत है जो 16 माह पहले इक़्तिदार में रहे। 1 साल इनकी बी टीम केयरटेकर गवर्नमेंट की सूरत में इक़्तिदार में रही, अब 2.5-3 माह से ये इक़्तिदार में, इनको 3 साल हो गए। इनके पास अवामी वेलफेयर के हवाले से एक पॉइंट नहीं है जो ये कौम को दे सके। 3 साल के, अब हर साल के 365 दिन होते हैं तकरीबन, कोई ये 1200 के करीब दिन है। इनके पास एक ही गुफ्तगू रटी रटाई, इन्होंने पाकिस्तान की अहम तनसीबात पर हमले किए, इन्होंने पाकिस्तान के जहाजों पर हमले किए, इन्होंने पाकिस्तान के कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अली गौहर बलोच साहब से मैं पूछूंगा, मुझे ये बताएं
12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ का तैयारा क्या वजह थी श्रीलंका से जब वो लैंड कर रहा था कराची में, उसको उतरने की इजाजत नहीं मिल रही थी। कभी कहा जा रहा था नवाब शाह जाओ, कभी कहा जा रहा था इंडिया उतारो। लोग तो भूले नहीं है ये बातें। सजाद अली शाह साहब की कोर्ट पर होने वाला वो तारीखी हमला जिसमें जजेस को अदालतें छोड़कर जूतों समेत जूते छोड़कर अदालतों से भागना पड़ा। पाकिस्तान की कौम हर चीज से वाकिफ है, पाकिस्तानी कौम डॉन लीग से भी वाकिफ है, पाकिस्तानी कौम उन तमाम मज़ामीन से भी वाकिफ है जो इंटरनेशनल मीडिया में लिखवाए गए। लोग हुसैन हकानी नाम के कैरेक्टर को जानते हैं। और जहां तक अली गौर बलोच साहब की बातों का ताल्लुक है, ये मुझे तो इन पर तरस आता है। 20 साल से एक इनके सूबे में हुकूमत है। अली साहब आज आप देखें, ये मेरे भाई अफजलदा चटान साहब बहुत प्यारे इंसान है जाती तौर पे, मुझे इन दोनों मेरे जाती दोस्त हैं और बड़े मासूम लोग हैं। लेकिन इनकी जमातें चूंकि अवामी हमायत से बिल्कुल महरूम हो गई हैं, तो उसने इनकी सेहत पर जिस्मानी नहीं ज़हनी सेहत में थोड़ा सा फर्क डाला है। आज आपने देखा होगा सक्खर मोटरवे पे डाकुओं ने सक्खर मोटरवे पे डाकुओं ने नाकाबंदी करके चेक पोस्ट पर हमला किया। वहां सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक वो डाकू अवाम उन्नास से लूट मार करते रहे। मेरे भाई जिस सूबे पर इनकी हुकूमत हो 20 साल से, मैं तो आप तो कच्चे के डाकुओं के करीब है ना, मुल्तान करीब है कच्चे के इलाके के, रुझान के और उन इलाकों के, तो आप भाई जी सारा मुल्क कच्चे और पक्के के डाकुओं के हवाले हो गया। गंदुम का काश्तकार रो रहा है, आम मजदूर किसान हारी चीख रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन बदनसीब मुल्कों में शामिल हो गया, हालांकि अल्लाह ने इसको बड़ा खुशनसीब मुल्क बनाया है। उन मुल्कों में शामिल हो गया जहां अवाम अब सिर्फ पेट भरने की रोटी के से मजबूर होकर अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रही हैं। और ये इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे इक़्तिदार के पुजारी कौम को भाषण दे रहे हैं, हमें गद्दार वतन करार दे रहे हैं, चूंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। तो आप हाथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान की कौमी अमलाक हमारी अमलाक है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हमारे इदारे हैं। हम इदारों से प्यार करते हैं, अफराद से प्यार करते हैं, हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमने इनको 8 फरवरी को इबरतनाक शिकस्त दी है। इनके जीते हुए लोगों के चेहरे देख लें, हमें जिनको फॉर्म 45, 47 के जरिए हराया गया और फिर अवामी तायद से महरूम इन लोगों को 21 अप्रैल का जो नाटक इन्होंने किया, ये जान चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम अब इनसे बेजार होकर इनको खुदा हाफिज कह चुकी है। तो इनके पास अब जितने ये इक़्तिदार के दिन है, ये इनका आखिरी इक़्तिदार है। अली भाई मैं को नजूमी नहीं हूँ, मैं को पेशन कोई नहीं कर रहा, मेरा तज्जिया, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जब हुकूमतें अवाम की ताकत से मजबूत होती हैं, हुक्मरान के साथ जब अवाम की अवामी तायद और हमायत होती है, उस हुक्मरान फिर आप हाथ डिफरेंट होती है। मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि आपने भी हाथ नहीं मिलाना, आप भी कह रहे हैं कि ना हमारी तरफ से ना है। किनसे हाथ मिलाएं जिनको मेरे मुल्क की अवाम ने मुस्तरद कर दिए? किनसे हाथ मिलाएं जिनके दौर में गंदुम पैदा करने वाला काश्तकार बारदाने के लिए धक्के खा रहा है? आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पर हुकूमती जमात के पीपल्स पार्टी और PMN के लोग अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि सिंध और पंजाब में इन्वेस्टिगेट करें, केयर टेकर गवर्नमेंट में सरप्लस में गंदुम थी, गंदुम क्यों इंपोर्ट की गई? चलें फिर अगर आप इनसे नहीं करेंगे तो फिर किससे हाथ मिलाएंगे आप कुरैशी साहब? हमने हाथ मिलाया है पाकिस्तान के आइन से, हमने हाथ मिलाया पाकिस्तान की आवाम से, हमने हाथ मिलाया पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है जिस दिन ये जमहूरियत की नाम नहाद शक्ल बदलेगी और इस मुल्क में सही मानों में इंतखाबात होंगे, ये लोग अपने किस्से किताबों में पढ़ा करेंगे। तो वो जिनके लिए एक दफा किसी दौर में आपने रेफरेंडम में उनका साथ दिया था, उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? उनके साथ हाथ मिलाने का प्लान है? आपको सर सुने, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, हाथ मिलाने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन हाथ दो तरफा मिलते हैं। ये नहीं होता, आप किसी गांव की पंचायत में चले जाएं, किसी गोट के जरगे में चले जाएं, आप मॉरली एक चीज को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब दो लोगों में तनाजा होता है तो फिर दोनों तरफों से दिल साफ होकर हाथ मिलते हैं। तो आपने खुलकर बातें कर दी ना, दिल साफ हो गया, आपने भी कर दी, अली गौर बलोच साहब ने भी कर दी, चटान साहब ने भी कर दी, तो दिल की भड़ास तो निकाल दी ना आपने सबने। अभी अली गौर बलोच साहब ने मुझे, मैं इनकी मेरे भाई है ना जी, मासूम आदमी है, अली भी हैं, ऊपर से कोर भी हैं और सबसे बड़ी बात बलोच भी है। इन्होंने फरमा दिया कि जी नदीम कुरैशी जैसे दोस्तों को कुछ नहीं कहा गया। भाई मैं अपने मुकदमा अब यहाँ बताऊंगा ना जी, तो मुझ पर कोई मजीद मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं किसी भी मुतशद्दिद तर्ज अमल का
نہ کل حامی تھا نہ آج حامی ہوں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کے طیارے خدا نخواستہ اغوا کر کے کابل پہنچائے جائیں اور پاکستان کے ملزموں کو رہا کروایا جائے. یہ ساری باتیں ہیں. جب بھٹو صاحب شہید ہوئی تھی نا تو پورے انٹیریئر سندھ میں پنجابی آبادکاروں کو جلا دیا گیا تھا, لوگوں کی املاک جلا دی گئی تھی. چلیں قریشی صاحب, مجھے ایک وقفہ بھی لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے تو کراچی میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس ہوئے, اللہ خیر کرے. گو کہ اس کی شدت کم تھی, لیکن کراچی میں آج وہ گئے ہوئے تھے تو زلزلہ بھی آیا. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے, اب آپ نے سن لیا ہے کہ جو قریشی صاحب نے کہا ہے, یقیناً شکوے آپ کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں, تو ہم نے تو معاملے کو آگے بڑھانا ہے نا ملک کے بہتر مستقبل کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے. تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سارے شکوے ایک طرف رکھ دیں اور کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا, آگے بڑھتے ہیں, آگے کی بات کرتے ہیں. اور آج وہ کیس بھی چل رہا تھا ان لوگوں کا, فیملیز بھی گئی ہوئی تھیں اسلام آباد, اس پہ پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جو ان کے لوگ کے ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں. دیکھیں بالکل وہ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں ان کا مسئلہ صرف مذمت سے حل نہیں ہوگا, بلکہ ان کو مطلب ہے کہ جو واقعی اس کے مجرم قرار پائیں گے ان کو کیفر کردار تک بھی لازمی طور پر پہنچنا بھی چاہیے اور پہنچایا بھی جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے پاپولیرٹی کا بڑا ذکر کیا ہے. ہاں جی, تو پاپولیرٹی اس وقت کہاں تھی جب امپائر کی انگلی کی باتیں کی جاتی تھی؟ اس وقت پاپولیرٹی کہاں تھی جب یہ کہا جاتا تھا کہ اجلاس کے اندر میرے تو ایم این ایز کو بھیجا جاتا ہے؟ اور اس وقت پاپولیرٹی کہاں تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم تو پوری زندگی کے لیے بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور خاص طور پر جب انہوں نے ای وی ایم مشینیں بنائی اور وہ بنانے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے تھے, اس وقت یہ کس پاپولیرٹی کی پلاننگ کر رہے تھے؟ جب 14 میں سے 13 ضمنی انتخاب ہار رہے تھے اور ڈسکا میں رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اس وقت پاپولیرٹی ان کی کدھر تھی؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آئین اور قانون کا میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے, تو یہ کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ڈسکا میں بھی الیکشن چوری کرنا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے جیتنا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات میں پورے پاکستان؟ علی گوہر بلوچ صاحب, اب کام برابر نہیں ہو گیا؟ تو نہیں, دیکھیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اوور اینڈ ابو ہو گیا. دیکھیں ہماری طرف سے آج بھی جب 2018 کا الیکشن تھا تو واضح اکثریت ہونے کے باوجود پنجاب میں پی ایم ایل این کو حکومت نہیں دی گئی تھی. آج ان کی پارٹی کا سرغنہ اور ان کی پارٹی کے بے شمار لیڈران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے باوجود آج تیسری دفعہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. اور یہ جہاں سے الیکشن جیت جاتے ہیں, ویسے یہ ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں کے پی کے والے؟ یہ اتنے انتشاری لوگ ہیں اور انہوں نے اہم تنصیبات پر حملے بھی کیے, اور ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جماعت ہے یہ, ان کے سرگنا جو ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں, پلانر وہی ہیں, ماسٹر مائنڈ وہی ہیں. تو پھر کے پی کے والے ان کو کیوں دوبارہ بار بار ووٹ دیتے ہیں, اور اتنا زیادہ ووٹ کہ انہوں نے ان کو 2/3 میجورٹی دے دی؟ خیر دیکھیں, ابھی ایک ایم این اے کی سیٹ ہے, انہوں نے ٹکٹ کسی اور آدمی کو دیا, وہاں سے ایک آزاد رکن جیتا ہے, اور یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے کھمبے بھی جیت جاتے ہیں جس ٹکٹ کو, پھر وہ کھمبا تو ان کا نہیں جیت سکا. تو دیکھیں کچھ سرکمسٹانسز ہیں, کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے ووٹ پولیٹیکل پارٹیز کو مل بھی جاتے ہیں. آج اگر آپ یہ کہیں کہ طالبان کو ہم الیکشن میں حصہ لینے دیں اور وہ کے پی کے میں سویپ کر جائے تو آپ ان کو اقتدار دے دیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیکورٹی رسک ہے. اچھا, اور اس کے لیے یہ اور اپنے کال اور فیل سے ثابت کیا, اپنے ہتھ کنڈوں سے ثابت کیا. اچھا, سیکیورٹی رسک تو ایک دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی کہا جاتا تھا, نواز شریف صاحب کو بھی کہا جاتا تھا. کہنے میں اور عملی طور پر کرنے میں بڑا فرق ہے جو ہے نا علی ممتاز. انہوں نے تو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے نا. انہوں نے تو پورے پاکستان میں جو آگ لگا کے دکھائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ خواتین بند ہے. مجھے یہ بتائیں کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ خاتون جو ہے وہ جرم کرتی ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟
اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین ہیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ خواتین کو استعمال کیا. مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کیا کیا, آج سٹاک ایکسچینج انہیں نظر نہیں آ رہی. جس پاکستان کی معیشت کا یہ برکس نکال کر گئے تھے, اس پاکستان کی معیشت جو ہے ان کو بہتری کی طرف اس کے اشاریے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہی تو وجہ ہے کہ قریشی صاحب ہمیں ٹاک شو میں بیٹھ کے, میرے بھائی ہیں, وہ ہمیں 10 بھی گالیاں دے لیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہی تو وجہ ہے, یہ اسی بکھلاہٹ کا تو نتیجہ ہے کہ یار مطلب ہے کہ ہم گئے اور پاکستان بہتر ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کا بیڑا انہوں نے غرق کیا ہوا تھا. آج اگر کراچی کے خود آپ کہہ رہے تھے, تاجر کہہ رہے تھے کہ سٹاک ایکسچینج بڑی بہتر ہوئی ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں, یہ وہی آئی ایم ایف پروگرام ہے, یہ وہی آئی ایم ایف پروگرام ہے جس کے بارے میں یہ لیٹر لکھتے تھے کہ بھائی ان کو پاکستان کو قرضہ نہ دیں. ٹھیک ہو گیا, خود پاکستان کی اور بزدار پلس حکومت جس کا خود قریشی صاحب حصہ رہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس حکومت میں بھول گئے جس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ٹھیکے پہ چڑی ہوئی تھی 5 سال, اور جس میں 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جاتی تھی, وہ باتیں بھی یہ بھول گئے. وہ سب کچھ بھی جھوٹ ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مطلب ہے کہ قریشی صاحب ضرور باتیں کریں, اور ماشاءاللہ اب آپ کی کئی بھی باتوں پہ قریشی صاحب ضرور رسپونڈ کریں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا نا اب اس سے بھی ایک اور آواز, ان کی گرج دار آواز سن کے ہم واقعی مطلب ہے کہ ہم پہ بڑا روب طاری ہو جاتا ہے ہمارے بھائی کا, آپ پہ سحر طاری ہو جاتا ہے. تھوڑا سا نیچے دیکھ کے گریبان میں جان کے پھر جو ہمیں مرضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, ذرا دوسرا ایک اور اہم ایشو ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور آپ کی جماعت چونکہ منسٹریز آپ نے نہیں لی ہوئی, تو آئی بلیو کہ آپ کھل کر بات کر سکیں گے. امریکہ ہمیں دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہا ہے. آج بھی بیان چل رہا ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہ آپ نے اگر معاہدے کیے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے. تو کیا ہم اسی طرح سے دھمکیوں میں آ کر فیصلے کریں گے؟ اور پھر ساتھ میں یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی ایک آئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر ہیومن رائٹس کو لے کر, اس کے اندر پاکستان کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے لتاڑا ہے. کیا کچھ نہیں اس میں ذکر ہوا؟ اس میں این جی اوز کی بات ہوئی, اس میں بلوچستان کی بات ہوئی, اس میں وہ کیا نام ہے ان کا, ماما قدیر, اس کی بات ہوئی, پھر علی وزیر کی بات ہوئی, پھر پی ٹی آئی کی بات ہوئی, پھر جیلوں کی بات ہوئی. مطلب انہوں نے 100 صفحات پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے پاکستان کی ہیومن رائٹس پر, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. دیکھیے جی, یو ایس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ذرا فلسطین پہ بھی غور کرے, دوسرے علاقوں پہ بھی کرے. دنیا میں صرف پاکستان نہیں ہے, یہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہے ہیومن رائٹس کے. تو جو فلسطین پہ آواز نہیں اٹھا سکتے, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی اور کو کچھ کہہ دے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور خارجہ پالیسی کا بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور سپر طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تو ہماری جو حکومت ہے, ہمارا جو وزیر خارجہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ جائے, اس کو سمجھا دے. ہمارے وزیر خارجہ تو ایران کے صدر کے دورے پہ چائنا گئے ہوئے ہیں, وہ تو وہاں پر ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, اس کو بتا دے کہ بھائی ہمارے پڑوسی ممالک ہے, ہمارے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہے موجودہ حالات میں دہشت گردی کی وجہ سے. انڈیا کے ساتھ ہمارے اس طرح کے حالات ہیں, ہم اور افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو جو ہے خراب کرے. اور ایران کے ساتھ صرف ہم ٹریڈ تو نہیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو انڈیا کا بھی ٹریڈ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ تو دوسرے لوگوں کا بھی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک آزاد پالیسی ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ملک اور اپنے ملک کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے جب انڈیا کے بارے میں سوچا ہے تو ہم نے ساتھ یہ بھی سوچا ہے کہ اس پہ چائنا کے کیا تحفظات ہوں گے. اگر ہم نے چائنا کے بارے میں سوچا ہے تو ہم نے اس پہ بھی سوچا ہے کہ اس میں امریکہ کی کیا تحفظات ہوں گے. اگر ہم نے ایران کے بارے میں سوچا ہے تو ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ سعودی کے اس پہ کیا تحفظات ہوں گے. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور ہمیں آزاد پالیسی اور بیلنس پالیسی بنانا چاہیے ساری دنیا کے ساتھ, خصوصاً اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور سپر طاقتوں کے ساتھ بھی. ایک اس طرح کا پالیسی بنانا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. ہم نے ہر پالیسی پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کے عوام ہمیں امریکہ کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو ہم سے یہ کہنے والے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے. دیکھیں
जवाब नहीं देना चाहिए, हमें इसके साथ बैठना चाहिए, उनको अपनी मजबूरियों से आगाह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। मैं कुरैशी साहब से एक मामूली सा अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने तो ना इसके पार्टी पे न इसकी लीडर पे कोई इल्जाम लगाया, लेकिन खैर हमें इनसे गिला शिकवा नहीं है। जब से ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो इसके बाद जो है ये पीटीआई वाले इंतहाई मायूस हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ कुरैशी साहब से कि बराए मेहरबानी आप लोग ठीक है अपोजिशन भी करें, लेकिन केपीके में आप लोगों को एक हुकूमत दिलवाया गया है, वहां पे एक लाड लाराज बना हुआ है। खुदा के बंदो, जब से आप लोगों ने हर्फ उठाया है अभी तक आप लोगों ने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, अभी तक हमारे सेनेटर मुंतखब नहीं हुई, हमारे स्कूल तालीमी नया साल शुरू हुआ है, वहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों के साथ किताबी नहीं है, वहाँ पे बदतरीन दहशतगर्दी है। मैं कुरैशी साहब आपका इस पर जवाब देना चाह रहा हूँ। एक सेकंड अली मुमताज साहब, एक सेकंड। इन्होंने सिंध का जिक्र किया, लेकिन इसको याद नहीं है कि हर दिन के पीछे में धमाका हो जाता है। जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ था, जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 5 कैंडिडेट पे हमले हुई है, और टोटल वहां पे सिर्फ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का मैं कह रहा हूँ, और वहां पे कम से कम 30 लोग शहीद हो गए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। तो अल्लाह के बंदो इजलास बुलाए, ठीक है कि मरकज बीच में किरदार अदा करेंगे, लेकिन मरकज सूबे के ताउन के बगैर। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी। और नदीम कुरैशी साहब को मैं चाह रहा हूँ कि जरा तफसील से वो जवाब दें, लेकिन अगर अभी बात करेंगे तो फिर ब्रेक की वजह से हमें उसको मुख्तसर करना पड़ेगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे और इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। नदीम कुरैशी साहब, ओवर टू यू जी। आपने अली गौहर बलोच साहब को भी सुन लिया, आपने चटान साहब को भी सुन लिया, और मेरा सवाल भी ईरान को लेकर है कि ईरान से मुआहदे अगर हमने किए तो अमेरिका ने हमें बाकायदा एक तरह से धमकी दी है कि अगर किए तो पाबंदियां लग जाएंगी। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, जो मुल्क अवाम की तायद और हमायत से हुकूमतें बनाते हैं उनको फिर इंटरनेशनली ना कोई ब्लैकमेल कर सकता है और ना वो कभी ब्लैकमेल होते हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि कल से अमेरिकन वज़रा की उनके डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी स्टेटमेंट चल रही हैं, और पाकिस्तान के वजारत खारजा की तरफ से, पाकिस्तान के किसी हुकूमती तर्जुमान की तरफ से उस पर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। ये ना सिर्फ हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है, बल्कि पूरी कौम के लिए अफसुर्दगी का और अफसोस का मुकाम है। हम एक आजाद मुल्क हैं, हम 25 करोड़ मुसलमान और हमारे दीगर जो अकलियतें यहाँ हैं, हमने ये आजादी बड़ी मुश्किल से और बड़ी जदोजहद से हासिल किया। हम अपना नाक उगाते हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है, दुनिया के बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो हुक्मरान आज हम पर मुसल्लत है, उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से उनसे बात कर सके। अभी चट्टान साहब ने कहा जी उनसे बात की जाए, बिल्कुल बात की जानी चाहिए, लेकिन क्या आप एक ऐसे स्टेटमेंट का जिसका हमारे पड़ोसी मुल्क में हम पर बेपनाह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और हमने हिंदुस्तान की कितनी तिजारत है ईरान के साथ, हिंदुस्तान की कितनी तिजारत है रशिया के साथ, रूस के साथ, हमारे साथ ये जो इम्तियाजी सलूक है, बिल्कुल चट्टान साहब ने ठीक कहा, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। जो मुल्क फलस्तीन में होने वाले इस बदतरीन कत्ले आम पर मुनाफिकाना रोल प्ले करे, ह्यूमन राइट्स की वो तंजीमें जो मासूम बच्चों के इस कत्ल पर सिर्फ इसलिए खामोश हो जाएं कि उन्हें इसराइल का खौफ है, वो दुनिया में इंसाफ कैसे कायम कर सकते हैं जी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अब बगैर अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतरीन ताल्लुकात के आगे बढ़ सकेगा। मैं इस बात को आज भी तो आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि फौरी तौर पर दो टोक जवाब देना चाहिए अमेरिका को, ये आप कहते हैं? जी मैं तो आप ऐसा कहकर आप चाह रहे हैं कि वहां से फिर कुछ ऐसी बात चले कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए एक और फिर हुकूमत गिरा दी जाए? खुदा ना करे। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, कोई भी शख्स अपने किसी भी जाती एजेंडे पर अगर पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है वो मुहिब वतन नहीं है। हमारी, मेरी भी और मेरी जमात की भी और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरजीह नंबर 1 ये मुल्क है। अभी अली गौहर बलोच साहब ने इंडिकेटर्स बताया कि जी स्टॉक एक्सचेंज में ये अपने बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में नहीं कह सकते।
آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، پارٹی کے بارے میں نہیں، بات کا جواب دوں. کیونکہ آپ کی پارٹی نے خود امریکہ سے درخواست کیا تھا کہ آگے الیکشن میں ہمارے ملک پہ مداخلت کرے، پابندیاں لگائے، ان کا انویسٹیگیشن. جی قریشی صاحب کا جواب علی گور بلوچ صاحب نے ابھی انڈیکیٹرز دیے اسٹاک مارکیٹ کے کہ جی بڑا اس پہ تیزی کا رجحان ہے، اور میں علی گور بلوچ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ منتخب یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب کر اسمبلیوں میں آتے ہیں، یہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے جو پچھلے 10 مہینے پاکستان پر 1 سال غیر آئینی طور پہ مسلط رہی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے وہ لوگ جن کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، وہ جب غیر حقیقی گفتگو کریں گے تو میرا دل بوجھل ہوگا، اسی ہو یار. جس ملک میں جب تک اصل انڈیکیٹر ہوتا ہے عام آدمی کی زندگی میں بہتری، آج گندم کا کاشتکار اپنی گندم لے کر فروخت کرنے کے لیے مارا پھر رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ، سینٹ گورنمنٹ بے بس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ تو گندم باہر سے امپورٹ کیا کرتے تھے. اگر کاشتکار نے محنت کر کے 30 گنا زیادہ قیمتوں پر فرٹیلائزر پرچیز کر کے 40 گنا زیادہ قیمتوں پر 40% زیادہ قیمتوں پر بجلی اور پانی خرید کر اپنی گندم پیدا کر لی ہے، تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں جس اسٹاک ایکسچینج میں، یہ سب بوگس فگرز ہیں. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، ذرا کوئکلی آپ پہلے یہ ایران والے معاملے پہ جواب دے دیجئے، اور پھر ساتھ میں ایک اور بھی سوال آپ کے لیے ہے، اور وہ ہے جو آج گجرات میں واقعہ پیش آیا. آپ کی حکومت ہے PMLN کی پنجاب میں، میڈم چیف منسٹر بطور چیف منسٹر مختلف جگہوں پر ہمیں آئے روز جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. جو آج عباسی شہید ہاسپٹل میں واقعہ پیش آیا گجرات میں کہ چھت گر گئی، اور یہ وہ چھت ہے اس عمارت کی ہے، اور مریضوں پہ گری، ایک مریض جاں بحق ہوا اور کئی زخمی ہوئے، کہ جس کا افتتاح ابھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا تھا، اور بلکہ مبارکباد دی گئی تھی کہ جی جو سیکٹری تعمیرات ہیں ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے کم وقت میں اس کو مکمل کر لیا. وہ کتنا مکمل تھا اور کس طرح کا کھاتا تھا وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا. دیکھیں پہلے تو جہاں تک ایران کی بات ہے، بالکل امریکہ کے ساتھ ہمارے ملک کے ہمیشہ سے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ظاہر ہے کہ اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے، تمام ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جب بھی یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب بھی ہم خطے کے برادر ممالک کے ساتھ، آپ اس کے برعکس دیکھیں، یہ مانا جاتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا باتیں ہوتی ہیں کہ انڈیا کے ایران کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں، وہاں پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جب پاکستان کے ساتھ ان کے کتنے عرصے کے بعد جب ان کی لیڈرشپ آ کر وزٹ کر رہی ہے، ان کے وہ مطلب بڑی خوشائن بات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، کوئی ایران دور تو نہیں ہے. ظاہر ہے ہم نے کئی چیزوں سے ایک دوسرے کے اوپر تعاون کرنا ہے. اگر ایران کے بارے میں امریکہ کے کوئی جائز تحفظات ہیں تو وہ اسے متعلقہ فارم، لیکن آپ کنفرنٹ نہ کیجئے گا، چانس نہ لیجئے گا علی گور بلوچ صاحب. وہ عمران خان صاحب گئے تھے رشیا، تو واپس آنے پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا نتیجہ نکلا تھا. تو آپ کنفرنٹ نہ کیجئے گا، پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. اتنے ارب ہم نے ابھی لگائے الیکشن پہ. رشیا، امریکہ، یہ چیزیں وجوہات نہیں تھی. وہ تو امریکہ کی سازش شروع ہوئے، باجوہ صاحب نے ان کو اتارا، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نگران وزیر اعلیٰ جو تھے ان کا نام لے دیا، نقوی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اتارا، پھر پتہ نہیں اب کسی اور کا نام. وہ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ گلی محلوں میں وہ کہہ دیں گے، کوئی پتہ نہیں کس دن کہہ دیں گے علی ممتاز نے مجھے اتارا. 35 انہوں نے باتیں کی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے. کسی دوسرے ملکوں کی ان کے دور میں تو خاص طور پر ہم تنہائی کا شکار تھے اپنے خارجہ محاذ کے اوپر. جی انہوں نے کس کے خلاف، یہ شاہ محمود قریشی صاحب. ٹائم ہمارے پاس کم ہے علی گور بلوچ صاحب. وہ عباسی شہید ہاسپٹل والی بات پر جواب دے دیجئے، پھر اس کے بعد میں کلوزنگ کامنٹ دوں گا باقی دونوں مہمانوں سے. ہاسپٹل میں جو بھی واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو سخت سزا ملنی چاہیے. ٹھیک، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر کوئی وہ وضاحت نہیں ہے. جو بھی متعلقہ اس کے کنسرن لوگ ہیں، چاہے وہ مطلب ہے کہ کوئی افسران ہیں، چاہے وہ کوئی کنٹریکٹرز ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اس میں تو دوسری رائے جی اخونزادہ ٹیٹان صاحب کلوزنگ کامنٹ سر. دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کے مارکیٹ میں استحکام آ چکا ہے. ایک دور ایسا تھا کہ صبح گھی اور چینے اور وغیرہ کا قیمت ایک ہوتا، دوپہر کو دوسرا ہوتا، شام کو تیسرا ہوتا.
خارجہ پالیسی ہمارا ختم ہو چکا تھا, ڈالرز کی وہی حالات تھے, سونے کی یہی حالات تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہے ہیں, اور اگر عمران خان صاحب کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب کے ہاتھ ملائے بغیر ہم نے IMF سے معاہدہ کیا, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ ملائے یا نہیں ملائے, ملک انشاءاللہ تعالی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور 16 مہینے جو حکومت اتحادی, انہوں نے جو معیشت کے لیے روٹ میپ سیٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے الیکشن میں ہمیں بہت نقصان بھی ہوا, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو انڈیکیٹر نظر آنے لگے. وہ آٹے کا بحران آپ نہیں ہے. اور قریشی صاحب تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ 4 سالہ حکومت ان لوگوں کا نہیں تھا, یہ کوئی NGOز والا ہے اور NGOز والا بات کر رہے ہیں. ان کو یاد نہیں تھا کہ چینی ہو جاتا, وہ باہر ایکسپورٹ کرتا, پھر امپورٹ کرتا. قریشی صاحب کلوزنگ کامنٹ سر, ٹائم بڑا کم رہ گیا, چٹان صاحب. کاش چٹان صاحب کی ان میٹھی میٹھی بہلانے پھسلانے والی باتوں سے غریب کے پیٹ میں جو اتنی مہنگائی والی روٹی ہے وہ کم ہو سکتی. ہاں, کاش بجلی کا جو ہے وہ کم ہو سکتا. کاش وہ جو پیٹرول عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر ملتا تھا, جس پر یہ چلاتے تھے, چیختے تھے, احتجاج کرتے تھے, آج وہ 120 روپے ہو جاتا. کاش ڈالر 100 روپے کا ملتا. کاش جو یہ اپنی انتخابی مہم میں کہا کرتے تھے دونوں جماعتیں بھی 300 یونٹ بجلی کے ہم فری دیں گے, انہوں نے اعلان کیا ہوتا. اس 2.5 ماہ میں کوئی ایک پبلک ویلفیئر کا اعلان بتا دے. ٹک ٹاک پر ایکٹیویٹی ہے, میڈیا پر باتیں ہیں, اسمبلی میں جھوٹ ہے. یہ مطلب دنیا کی انوکھی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی. میں قریشی صاحب پروگرام کو کلوز کر دوں, لیکن ابھی جو علی گور بلوچ صاحب نے بات کی تھی نا کہ روٹی سستی ہو گئی ہے, تو علی گور بلوچ صاحب روٹی سستی ہو گئی ہے, پر روٹی کا ساتھ میں سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے. لیکن موت بھی بہت سستی ہو گئی ہے, کفن بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ لوگ اب سیدھا قبرستان جائیں. انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 26 تک آ گیا ہے. یہ پاکستان کو اس نیٹ پہ پہنچایا کس نے, جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں, اور جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے دیے. 40 میری پریشان ایک آخری گزارش سن لیں, 40 روپے آپ سارے ختم ہو گیا ہے. چینی 140 پر کس نے پہنچائی تھی؟ مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. آپ تینوں مہمانوں سے مجھے اجازت لینی ہوگی. میں جتنا کھینچ سکتا تھا میں نے کھینچ دیا, اب اس سے زیادہ اور کھینچا نہیں جا سکتا, لہٰذا تینوں مہمانوں سے مطلب پروگرام کا ٹائم جتنا میں ایکسٹینڈ کر سکتا تھا میں نے کر لیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کا, ندیم قریشی صاحب آپ کا, اور چٹان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو حسب معمول کلوزنگ کامنٹ. گراؤنڈ گیلا ہونے کی وجہ سے میچ کو روک دیا گیا ہے. ہیلپ کرتے چلو